سر کریں گے اور تیسرے بیٹے کی شادی کریں گے تو رنگ کی ٹاپ پٹی شٹی سب کر کے فائنل ہو جائے گا۔ لیکن بڑے بیٹے کی شادی ہونے کے بعد جب مکمل ہو گئی، بہو آئی تھی، بہو نے کہا کہ 5 لاکھ روپے جو دیے تھے ہمارے ابا نے، آپ اپنے ابا سے وصول کیجیے، یا نہیں اس گھر سے پورے دونوں بھائیوں کو باہر کرائیے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہ میرے ابا کے پیسے سے چھت ڈھلی ہے، اس کو خالی کرائیے، یا نہیں تو وہ پیسہ مجھے واپس دیجیے۔ اب باپ یہاں مجبور ہوا، وہ دونوں بیٹے کا منہ دیکھتا ہے کہ گھر خالی کرائیں گے، یہ دونوں بیٹا کہاں جائے گا؟ پیسے اگر ان کو جمع کرتے ہیں تو پیسے لائیں گے کہاں سے؟ کیونکہ ان پیسوں میں برکت نہیں ہوتی ہے، ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے۔ پیسے گنتی کر لیے، جب بارات جانے کا وقت قریب آیا تو اس گاڑی کے کرائے دینے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں رہے۔ وہ ہم سے کہتے ہیں مولانا 10,000 روپے بطور قرض لیں گے؟ میں نے کہا کیوں؟ کہا وہ اس لیے کہ اسکارپیو والے کو کرایہ دینا ہے، اسکارپیو میں ڈیزل ڈلوانا ہے۔ میں نے کہا اتنے پیسے جو آپ گنتی کیے وہ پیسے کہاں گئے؟ وہ کہاں اڑ گئے؟ میں نے کہا ہوا بھی نہیں آئی تھی، پیسے کیسے اڑ گئے، کہاں ختم ہو گئے؟ میں نے کہا کہ اس پیسوں میں برکت نہیں ہوتی ہے، لیکن آپ خواہ مخواہ کے مقروض بن کے بیٹھے ہیں اور یہ قرض آپ کو قیامت کے دن چکانا پڑے گا۔ تو دوستو، وقت کی قلت، میں زیادہ گفتگو کرنا نہیں چاہتا، البتہ ہماری آپ حضرات سے مؤدبانہ درخواست اور التماس ہے، اللہ کے لیے اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی شادی جب بھی کریں سمپل طریقے سے کریں، سادگی کے ساتھ کریں، انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی۔ یاد رکھیے جس دولت کے لیے ہم نے اور آپ نے اپنے بیٹے یا بیٹی کی شادی کی ہے وہ انسان فقر و فاقہ کے اندر مبتلا ہوتا ہے۔ جس حسن اور جمال کے لیے انسان شادی بیاہ کرتا ہے اللہ رب العزت اس حسن و جمال کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ جو انسان دین کے لیے دیندار کے بنسبت اگر کوئی شخص شادی بیاہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت ان شادیوں میں برکت عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت ان کی اولاد کو صحیح سالم فرماتے ہیں، ٹیڑھا گھوچا نہیں کرتے ہیں۔ یاد رکھیے حرام مال کھائیں گے بچے ٹیڑھا گھوچا ہوگا، کوئی لنگڑا ہوگا، کوئی لولا ہوگا، کوئی اپاہج ہوگا، کوئی آنکھ کا اندھا ہوگا، کوئی کان کا بہرا ہوگا، کوئی چلنے سے مجبور ہو جائے گا۔ حرام چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں گے، حلال چیزوں کو کھائیں گے، انشاءاللہ ہماری نسلیں اچھی رہیں گی۔ کریں گے انشاءاللہ؟ کریں گے بھائی۔ کچھ ہی لوگوں کے ہاتھ اٹھ رہے ہیں، سب کے ہاتھ تو نہیں اٹھ رہے ہیں۔ سوچ رہے ہیں کہ مولوی صاحب کے سامنے وعدہ کر لیں گے اور پھر جا کے بیٹا کی شادی فلاں تاریخ میں ہے اور پیسے کا لین دین بھی مکمل ہو چکا ہے، اب وہاں پہ ہم کیسے کہیں گے کہ وہ پیسے لائیے؟ اس لیے ہاتھ نہیں اٹھا رہے ہیں، ایسا مت کیجیے۔ یاد رکھیے یہ پیسوں میں برکت نہیں ہے، یہ پیسے آپ کے جیب میں آئیں گے اور کیسے چلے جائیں گے آپ کو اندازہ نہیں ہوگا، لیکن آپ ہمیشہ کے لیے مقروض ہو جائیں گے۔ اس قرض کو ادا کرنا آپ کی ذمہ داری ہوگی۔ دوبارہ ہم سادگی کے ساتھ انشاءاللہ اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی شادی کریں گے انشاءاللہ۔ آپ آج کسی بیٹے کا باپ ہیں تو یاد رکھیے کہ کل ہو کے آپ بیٹی کا بھی باپ بنیں گے۔ جس طریقے سے آپ نے کسی بیٹی والے کو ستایا ہے، پریشان کیا ہے، ٹھیک اسی طریقے سے آپ کو بھی کوئی بیٹا والا پریشان کرے گا، ستائے گا، آپ کے کھانا پینا آپ کی نیندوں کو حرام کر دے گا۔ آپ مجبور ہو جائیں گے سوچنے پہ کہ یا خدا میں پیسے کہاں سے لاؤں، اس وقت میری عقل ماری گئی تھی، میں نے بیٹوں کی شادی میں اتنا یہ ڈیمانڈ رکھا تھا، یہ طلب کیا تھا، وہ تو کر لیا، پورا ہو گیا، اب بیٹی کی باری آتی ہے، بیٹے سب الگ تھلگ ہو گئے ہیں، اب بوڑھا باپ مجبور ہے اس بیٹی کی شادی بیاہ کرنے میں، بیٹیوں کی عمریں چلی جاتی جا رہی ہیں۔ دوستو حالات اور معاشرے کے تقاضے کے تحت وہ بیٹی اگر خدا نہ خواستہ ہمارے گھر سے قدم باہر نکال لے، کوئی غلط راستہ اختیار کر لے، ان سارے گناہوں کے ذمہ دار ہمارا معاشرہ ہوگا، ہمارے ماں باپ ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ پاک ہمیں سادگی کے ساتھ نکاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم علیہ السلام نے جس طریقے سے سادگی کے ساتھ نکاح کرنے کا حکم دیا اور خود بھی عمل کیا، اسی طریقے سے ہمیں بھی عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ